والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ پاک اور مقدس مہینہ اپنے اندر بہت ساری نسبتیں لیے ہوئے ہے اور اس میں بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں اور اس کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں. اس میں سے ایک نسبت اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر، اس ماہ مقدس کے اندر حضرت خواجہ بن نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ اس مبارک آپ کی وفات ہے. اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ اسی مہینے کے اندر خواجہ صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے. میلاد بھی اسی مہینے میں ہے اور وفات بھی اسی مہینے میں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اور نسبتوں کے علاوہ اگر اس مہینے کو صرف یہ نسبت حاصل ہوتی تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی مقدس ہے اور بڑی عزت اور عظمت کی حائل ہے. تو میں آج حضرت خواجہ بن نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم ذکر پاک کریں گے، ایک ہے ان کا ذکر پاک اور ایک ہے ان کے ذکر پاک کے لیے مجلس کرنا. جو ان کے ذکر پاک کے لیے ہم مجلس کر رہے ہیں، اس کی حیثیت ہے. ایک طرف ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمتیں میں بیان کروں، ایک یہ بات ہے. لیکن ایک یہ کہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے کوئی مجلس قائم کرنا، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کیا. فضائل تو سارے لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو باتیں یاد بھی ہوں گی. تو ہم آج اس مضمون کو دیکھیں کہ ان کے فضائل بیان کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں جو فیضان ہونے والا ہے وہ کیا ہے. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اس وقت حضرت خواجہ بن نواز رحمۃ اللہ کی اولاد کا کوئی بندہ یہاں موجود ہے؟ ان کے محلے کا، ان کے علاقے کا، ان کی فیملی کا، خاندان، دوست، یار، عزیز، کسی نے ہمیں کیا ریکویسٹ کی ہو کہ جی میں ان کے خاندان کا بندہ ہوں، اس لیے میں ان کا سالانہ ختم پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز آپ ان کا ختم کریں؟ کسی نے کہا؟ ہمیں کسی نے ریکویسٹ کی؟ کسی نے دباؤ ڈالا؟ ہم نے خود کیوں کیا؟ اس بات کو آپ سوچئے ذرا کہ آج تقریباً کم و بیش 800-900 ایئرز ہو رہے ہیں حضرت خواجہ صاحب کچھ دنیا سے گئے ہوئے. کتنے لوگ ہیں کہ جب مرتے ہیں، اور آج تو ایسا دور ہے کہ مرنے کے بعد اپنی اولاد ان کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتی. ایسا بھی فتنہ اٹھ چکا ہے کہ ان نام نہاد ملاؤں نے اولاد کو یہ ظلم سکھایا ہے کہ زندگی میں تو تم ان کی نافرمانی کر کے ان کے جور و جفا کرتے رہے، ان سے ظلم کرتے رہے، ان کے زیادتی کرتے رہے کہ ماں باپ کی بات ہی نہیں سنی. اب مر گئے تو اب ان سے زیادتی یہ کرو کہ ان کا نام ہی نہ لو. دعا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی اولادیں پیدا ہو چکی ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. جب ماحول ایسا ہو اور 800-900 سال، 700-800-900 سال گزر چکے ہوں، اور پھر جب بھی رجب آئے تو پوری دنیا اسلام کے اندر، عالم اسلام کے اندر جگہ جگہ پر خواجہ صاحب کی عرس ہو، جگہ جگہ پر ان کا ذکر پاک ہو. کس نے ان کو پیسے دیے؟ کس نے ان کو دباؤ ڈالا ہے؟ کس نے ریکویسٹ کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، رب ان کا ذکر بلند کرتے ہیں. اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. یہ بڑی ایک نوٹ کرنے والی بات ہے اہل درد اور اہل محبت کے لیے کہ رب کا وعدہ دیکھیں قرآن مجید کا کیسا سچا ہو. رب نے وعدہ کیا کہ تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں. جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجلسیں بنا کر مجھے یاد کرتا ہے میں مجلسیں بنا کر یاد کرتا ہوں.
میں اس سے اچھی مجلس بنا کر اسے یاد کرتا ہوں. اب خواجہ صاحب نے آج سے 700-800 سال اپنی اس قریب زندگی میں جو غالباً 92 یا 96 سال کے درمیان کی زندگی ہے، 92-96 سال حضرت خواجہ غریب نواز نے رب رب کرتے گزاری. آج 700 سال ہو گئے، ساری دنیا خواجہ خواجہ کیا کر رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلطان الہند جناب خواجہ غریب نواز، جناب قبلہ صاحب زادہ صاحب، سید صابر حسین شاہ صاحب جیلانی. 700 سال کے بعد بھی خواجہ صاحب زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. خواجہ زندہ باد رب کی بات ہے. خواجہ خواجہ سید السادات مولد الدین والملہ حضرت غریب نواز. غریب نواز کو رب نے بڑا نوازا ہے. وہ غریبوں کو نوازتے تھے، رب ان کو نوازا. ان کی ہسٹری، ان کی بایوگرافی، ان کی تاریخ تفصیلات آج نہیں بیان کرنی ہے. آج ہم نے صرف یہ ذکر کرنا ہے کہ خواجہ صاحب رب کو کیسے یاد کرتے رہے، اور آج ہم جو خواجہ صاحب کو کا ذکر کریں گے، ان کی بات کریں گے، رب ہمیں کیا نوازے گا. داتا صاحب کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے، آپ کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے. اس سے کی مسئلہ کی سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو وقت ہے نا، وہ والی ودا شہنشاہ جیلان کا وقت ہے. دونوں ہم اثر ہیں، ایک ہی زمانے ایک ہی وقت کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں آپس میں، اور نانکا رشتہ داری بنتی ہے آپس میں. ویسے تو کیونکہ امام حضرت خواجہ غریب نواز حسینی سید ہیں، والی بغداد شہنشاہ جیلان حسنی سید ہیں، اس لحاظ سے ایک رشتہ داری ہے ہی. لیکن والی بغداد کی والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی آپ کی آپس میں رشتہ داری ہے. تو ان کا دور ایک ہے. اب جب خواجہ صاحب حضرت داتا صاحب کے پاس آتے ہیں تو کس وقت آتے ہیں؟ جب آپ قبر میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. بعض لوگوں نے جو گپیں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ غلط بات ہوگی. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ٹائم ہے وہ والی بغداد شہنشاہ جیلان سے پہلے ہے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ نے چلہ کیا. پیروں کے پیروں کا ذکر ہو گیا. قبر پہ آج یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر کرتے ہیں، جن کی ساری تحریک اس پر ہوتی ہے کہ کسی طرح کس کو کافر اور مشرک قرار دیا جائے، ان سے اگر کوئی ایک بندہ کہیں کو کلمہ پڑھ لے تو جناب اگلے اخباروں کی اخباریں چھپی ہوں گی، میگزین چھپے ہوں گے، کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ورنہ سارا زور ان کا مسلمانوں کو کافر بنانے پر ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کے بھی اخبار دیکھیں کہ آپ نے حضرت داتا علی حجویری کے بارگاہ میں قبر پر چلہ کاٹا ہے، اور رب نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ انڈیا کا اکثر و بیشتر جو مسلمان ہے وہ انہی کا کیا ہوا ہے. اپنی زندگی میں 90 لاکھ سے زیادہ آپ نے 90 لاکھ more than 9 million لوگ مسلمان کیے. 9 ملین لوگوں کو مسلمان کیا. بڑے بڑے لوگ انڈیا میں آئے اور بڑی بڑی اپنے ٹائم کی سپر پاورز آئی ہیں، لیکن وہ انڈیا کو دیر نہیں کر سکی. لیکن جب داتا علی حجویری جیسے بندے، خواجہ غریب نواز جیسے بندے، شاہ چراغ لاہوری جیسے بندے انڈیا کی سرحدوں میں داخل ہوتے گئے تو ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کئی لاکھ لوگوں کے صرف سروں پر حکومت نہیں کی، دلوں پر حکومت کی. سر پر حکومت کرنا اتنا بڑا کام نہیں، اصل حکومت دل کی. کسی کے دل کو جیتنا، کسی کے دل کو مان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو 90 لاکھ ہندو جس کے ہاتھ پر مسلمان وہ چھوٹا بندہ ہوا ہوگا اور بیٹھا کدھر؟ داتا صاحب کی قبر. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خواجہ صاحب کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ قبروں میں جا کے بھی زندہ ہی ہوتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اس مضمون پر